ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ہر انسان نے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی آپس میں اختلافات، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں دہریے کہا جاتا ہے، جن کا کوئی عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کے منکر، تمام قسم کے اختلافات ہونے کے باوجود انسانیت ایک بات پر متفق ہے کہ بالآخر جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک عالمی شہرت یافتہ گلوکار جس کا نام مائیکل جیکسن تھا، اس کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس نے یہ پلان ترتیب دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں کم از کم 150 سال جینا ہے، یعنی مستقل جینے کا اس کا بھی نظریہ نہیں تھا۔ صرف ایک بات تھی کہ وہ اپنی مرضی کا جینا چاہتا تھا، اور اس کا ذہن یہ تھا کہ میں اگر مضبوط منصوبہ بندی کروں تو میں 150 سال تک جی سکتا ہوں، اور اس کے لیے اس نے، جو کہ روپیہ پیسہ اس کے پاس بہت تھا، تو اس نے ایک ڈاکٹرز کی ٹیم ہائر کی جو روزانہ کئی دفعہ اس کا مکمل باڈی چیک اپ کرتی تھی۔
اس کا نیوٹریشن پلان مرتب کرنے والے لوگ الگ تھے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، جو کھانا ہے وہ کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے۔ اور اسی طرح مستقل بنیادوں پر اس کے پوری باڈی کے ٹیسٹ کروائے جاتے۔ ایک ٹیم تھی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کو روزانہ ایسی ایکسرسائزیں کرواتی تھی کہ جس سے اس جسم کو تندرست اور توانا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے باوجود وہ شخص اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اور آپ میں سے کون جانتا ہے کہ وہ کتنی عمر میں فوت ہوا؟ 70-80 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو عزیز بھائیوں، وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے یا مونسٹ ہو، تمام اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا۔ تو اس ضمن میں آج جس موضوع اور عنوان کا انتخاب کیا گیا کہ جنازہ کے مسائل، یقیناً یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جنازہ ایک مسلمان جو اس دنیا میں زندگی گزار کر جاتا ہے اور اس کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان حقوق میں سے آخری حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرے اسے سلام کہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ نصیحت طلب کرے اس کی نصیحت کو قبول، اس کو نصیحت کرے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم ہوں، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، موت آنے کا کوئی سبب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، باہر نکلے، اچانک حرکت قلب بند ہو گئی اور بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اچانک بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چھت گرتی ہے، اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں مختلف حادثات ہوتے ہیں کہ ایک بس جا رہی ہے، اچانک کوئی خرابی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا اور کئی لوگ موت کے منہ میں جا گرتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو بیماری دے کر، ایک لمبی بیماری دے کر آزماتا ہے، اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر بندے کو موت آتی ہے۔ بہرحال جو اچانک موت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ اچانک موت عزیز بھائیوں اس لیے پناہ مانگی ہے کہ عام طور پر بندے کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اچانک موت سے بندہ جس حال میں ہے اسی حال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو بیماری اس اعتبار سے بھی کہ بندے کو موقع مل رہا ہوتا ہے
بندہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جاتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے کہ مومن بندے کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک کانٹا چبھنا ایک بالکل معمولی سی ایک تکلیف ہے، لیکن 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب العالمین اپنے مومن بندے کو اس پر بھی صلہ عطا فرماتا ہے اور اس کے کسی نہ کسی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے جس بندے کو بیماری آتی ہے تو یقیناً بیماری تکلیف ہے، اور اگر لمبی بیماری ہے مستقل تکلیف ہے، اور نہ صرف اس کے لیے تکلیف ہے بلکہ جو اس کے اعزاء و اقربا ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے لواحقین ہیں، برساء ہیں، ان کے لیے بھی تکلیف ہے. تو اللہ رب العالمین اس بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ایک شدید بیماری کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اسی طرح میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا. حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو، صورتحال کتنی بھی قابو سے باہر کیوں نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کا موت کی تمنا کرنا اس سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. تو یہ کہنا عام طور پہ یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اگر میری بات کو سن رہی ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی خامن کے ساتھ کوئی مسئلہ معاملہ ہوا، اللہ کرے میں تو ماری جاؤں، اللہ کرے میں تو ماری جاؤں، تو موت کی تمنا کرنا. اور اس میں خواتین کے لیے ہی ایک اور بات ہے کہ اگر بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے لیے موت کی بد دعا کرتی ہے. تو عزیز بھائیوں، اپنے لیے موت کی تمنا کرنا اور کسی کے لیے موت کی بد دعا کرنا یہ شریعت نے اس سے منع کیا، اس لیے کہ تم اس رب کے ماننے والے ہو، اس رب کے بندے ہو کہ تمہارے اوپر آنے والی آزمائش اور مصیبت اور ابتلا، بیماری، رکاوٹ، جو بھی زندگی کا مسئلہ ہے وہ اگرچہ تمہارے سامنے پہاڑ کی طرح بڑا نظر آ رہا ہے تمہیں اور اس کا حل ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن تمہارا اپنے رب پر اس قدر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے باوجود میرا رب اس مصیبت، پریشانی اور بیماری کو ختم کرنے پر قادر ہے. تو موت کی تمنا کرنا شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا. ہاں ایک موت ہے کہ جس موت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا کی، اور اس کی تمنا نہ صرف کرنا جائز ہے بلکہ شریعت اسلامیہ میں وہ قابل تحسین ہے. وہ کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور کس طرح موت ہو کہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے شہادت کی موت آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کی تمنا ایک دفعہ نہیں کی بلکہ فرمایا ثم احیا ثم اقتل. یا اللہ میں زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت کی تمنا کی. بھائی شہادت کی موت کی تمنا، اللہ اکبر، یہ کس لیے ہے؟ یہ تو وہ عظیم موت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو یہ جو سکرات الموت ہے، موت کی سختیاں، موت کی تکلیف، اللہ اکبر، یہ کس قدر محسوس ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کسی کو کوئی چونٹی کاٹ دے جتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو عزیز بھائیو، شہید کی موت اور اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو ایک موت ہے جس موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، تمنا بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے.
اگر آپ شہادت کی موت کی سچی تمنا رکھتے ہیں، اگرچہ آپ کو میدان جہاد میں یا دشمن کے خلاف کسی جنگ میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے کا موقع نہ بھی ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، کیوں نہ اگرچہ اللہ اکبر مات علی فراشی، اگرچہ وہ بستر مرگ پہ کیوں نہ فوت، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیو، قریب المرگ جو بندہ ہے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کی مرد ہو یا عورت اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، عمر کا اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ میں بندے کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب انسانی عقل یہ سوچ رہی ہے کہ اب اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ بہت سارے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بندہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ اب قریب المرگ جو بندہ ہے اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قریب المرگ بندے کے پاس بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اچھا، اب آپ قریب المرگ جو شخص ہے یا عورت ہے یا مرد ہے اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کے آپ نے ادھر ادھر کی کوئی فضول بات یا ڈی مورال کرنے والی، ہمت کو توڑ دینے والی باتیں نہیں کرنی، اس طرح کی بات نہیں کرنی، بلکہ جو آپ کے منہ پر واحد کلمہ ہونا چاہیے وہ حوصلے اور تسلی والا، وہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ عزیز بھائیو، لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمے پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قیام فرمایا۔ لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العالمین اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس وقت تک لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جب تک جہنم میں وہ آخری شخص کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال کر لازماً جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو عزیز بھائیو، لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے زبان پر موت سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو لازماً جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ آخری کوشش ہے جو قریب المرگ ہے، اس کو آپ نے آخری ٹرائی اس کے پاس بیٹھ کر یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی۔ اب تلقین کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ابا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ نہیں۔ اماں جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ آپ عبداللہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ زید، بکر، عائشہ، فاطمہ نام لینا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے مخاطب کر کے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہیں کہنا، کیونکہ اس پر موت کی سختیاں ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ اسے مخاطب کریں اور ان سختیوں میں وہ لا الہ الا اللہ کی بجائے کوئی اور کلمہ کہہ دے اور وہی کلمہ اس کی زندگی کا آخری کلمہ بن جائے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، جب بھی کوئی قریب المرگ ہو اس کے پاس بیٹھ کر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، خود پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اس کے کان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے مقدر میں رکھا ہے
تو انشاءاللہ اس نے موت کی ان سختیوں میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے یہ نکال دیا لا الہ الا اللہ، تو وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو قریب المرگ ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ موت آسانی سے ہو جائے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ یاد رکھیے کہ قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح فرمان سے قریب المرگ کے پاس یاسین کا پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، وفات سے پہلے وصیت، اگر کسی شخص کو یہ بات معلوم ہے بلکہ چونکہ کسی کا بھی علم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، تو وصیت لکھنے کا اہتمام یہ عزیز بھائیوں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے، تو جو شخص بالخصوص سمجھتا ہے بیماری کی وجہ سے یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، تو وہ اپنے معاملات، اپنی وراثت، اپنے دیگر جو گھریلو مسائل ہیں اور لین دین کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ایک وصیت لکھ چھوڑے تاکہ اس کے بعد جو حساب کتاب کے معاملات ہیں اور اس کے گھر کے انتظامی امور ہیں صحیح انداز میں ان کو سر انجام دیا جا سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت کی روح نکلے اس وقت میں جو میت ہے اس کی آنکھیں بند کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلکہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہ سائنس جو مرضی اٹے سٹے لگاتی پھرے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آنکھیں موت کے وقت اس لیے کھلی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ تو لہٰذا کسی کی وفات کے بعد سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے اس کی آنکھوں کو اس طرح ہاتھ سے بند کر دیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو اوپر سے ڈھک دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، جو کرنے والے اولین کام ہیں، عام طور پہ میرا خیال ہے اس کا تو ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، نہ کوئی ایسا اہتمام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا سب سے پہلے بندوبست کیا جائے۔ عام طور پہ ایک روایتی انداز ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ جب جنازہ ادا کیا جاتا ہے اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، لیکن کسی شخص کے فوت ہونے کے فوراً بعد جو کرنے والا کام ہے وہ میت کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد اس کی تکفین اور تدفین کا حکم دیا ہے۔ تو جو شخص فوت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جلد از جلد اسے اپنی اصلی جگہ پہ لوٹا دو۔ اچھا، اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنا انجام پالے، یعنی اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اگر وہ برا ہے تو بھی اپنا انجام پالے۔ تو عزیز بھائیوں، میت کو زیادہ دیر رکھنا اور خواہ بخواہ اس کو لیٹ کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی فوت ہو جائے جلد از جلد اس کو کفنانے اور دفنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میت کی اطلاع دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ میت کی اطلاع دے سکتے ہیں، جیسا کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع اس بات کی دلوائی کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، تو
تو اس کے لیے مسجد میں اعلان یا آج کل جدید جو ہمارے پاس وسائل ہیں موبائل فون پر میسیجز اور کالز کی صورت میں اعزاء و اقربا ملنے جلنے والے احباب کو اس کی اطلاع دینا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، جب بھی کسی کی وفات کی خبر ملتی ہے تو سب سے پہلا جملہ کلمہ جو آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایمان والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلا جو ان کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے وہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں کہ جب بھی کسی کو کسی کی وفات کی خبر ملے تو اب آپ کے صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ وہ تو جو جانے والا ہے اس کا تو اگلا امتحان شروع ہے ہی، جو لواحقین ہیں ان کے بھی صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ تو آپ ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے حواس کو کنٹرول کیجیے۔ میرا بچہ یہ میری طرف توجہ کرے، آپ توجہ کریں، دیکھیں نا اتنی قیمتی بات ہو رہی ہے، آپ سنیں، یہ آپ کی بھی سننے کی بات ہے۔ تو جب کسی کی وفات ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں لیں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی فوت ہو جائے عزیز بھائیوں اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے خود حوصلے میں آنا اور اپنے ارد گرد موجود اپنے جو رشتے ہیں، بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے تو والدین، سب کو حوصلے کی تلقین کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اللہ رحم کرے، جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ اپنی تمام تر دینی تربیت وہ اس کا احساس کھو دیتے اور ایک دم سے آپے سے باہر ہو جاتے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ مسائل موت کی صورت میں ہر گھر پہ آ کے رہیں گے، اس سے تو مفر نہیں ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی رضا سمجھ کر ان کو برداشت کرنا ہے۔ تو جزا فضا کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے اور گریبان چاک کرنے سے اور اس طرح عجیب و غریب منہ سے آوازیں اور باتیں نکالنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 2 یا 3 بچوں کی وجہ سے آزمایا گیا، یعنی آزمایا گیا سے مراد کہ اس کے 2 یا 3 بچے وفات پا گئے، روایت میں آتا ہے 3 بچے وفات پا گئے، اس کو آزمایا گیا، نبی علیہ السلام فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول جس کے 2 بچے فوت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی وہی کچھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس موقع پر اپنے اس صبر کا امتحان پاس کرتے تو ہمارے لیے بھی انعامات ہیں، اگر ہم اس وقت صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر تو پھر انجام کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی نقصان ہے اور میت کے لیے بھی نقصان دہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میت کے لیے چیخو پکار کی جاتی ہے، جزا فضا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میت کو آپ کے اس اوور ایکٹنگ کی وجہ سے، آپ کے اس جزا فضا کی وجہ سے، آپ کے گریبان چاک کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم آپس میں طے کر لیں کہ اس موقع پر ہم نے صبر کر کے خود بھی اس امتحان کو پاس کرنا ہے اور میت کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی ہے، یا اس موقع پر بعض لوگ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو جانے والا ہے اس کے ساتھ تو میرا بڑا تعلق تھا، پھر وہ عجیب و غریب انداز میں رونا پیٹنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، فرمایا کہ جو اس موقع پر گریبان چاک کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، فرمایا اور جاہلیت والے کام کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح کچھ خواتین کو دیکھا ہم نے، واللہ یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کسی کی وفات پر جائیں گی تو اچھی بھلی آ رہی ہیں، جب وہ میت والے گھر کے قریب پہنچیں گی ایک دم سے ڈرامہ شروع کر دیں گے اور وہ میت والے غم کی کیفیت میں ہیں۔
آپ ان کے گھر اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ ان کے غم میں اضافہ کر دیں، آپ اس طرح کی ایکٹنگ کریں، آپ اس طرح کا رونا دھونا کریں کہ وہ میت والے جو میت والا گھر ہے ان کے غم اور ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ جائیں، جو لواحقین ہیں وہ رفقا ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں اور اچھے کلمات کہیں، صبر کی تلقین کریں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایکٹنگ تو ہر بندے کو آتی ہے، لیکن جو تعزیت کی دعا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو آتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا کیا طریقہ سکھایا ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی میت والے گھر میں داخل ہو اور جا کے ایک دم سے شور شرابہ ڈال دیں، ایک دم سے سب کو رلانا اور پٹانا شروع کر دیں، وہ میت کی باتوں کا تذکرہ کر کے وہ تو ایسا تھا، وہ تو آیا تھا، اس نے کھایا تھا، اس نے پیا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، ایسی بھڑکانے والی باتیں ان کا تذکرہ کر کے جو گھر والے ہیں ان کو اور غم میں مبتلا کر کے رکھ دیں۔ نہیں، بلکہ آئیں اور صبر کی تلقین کریں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے، اور دعا کہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے اور بھی جو میت کے حوالے سے جو لواحقین سے تعزیت کرنے کے آداب بتائے ہیں، دعائیں بتائیں، ان میں سے ایک دعا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ اس طرح جا کے ہڑبونگ مچایا جائے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اپنے اس پریشانی اور غم کو منیمائز کرنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے؟ اب آپ دیکھیے، یہ ہے کسی کی میت پر، وہ اپنا ہو یا پرایا، غم کے اظہار کا معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھنے والوں میرے صحابہ، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل پریشان ہے، غمگین ہے، اور لیکن زبان وہی بولے گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو کیا پتا چلا آنکھوں کا بہنا، دل کا غمگین ہونا، بار بار اس غم کی وجہ سے آنکھوں میں سے پانی جاری ہونا، یہ انسانی فطرت ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے، وہ ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ اس طرح کے اپنے تاثرات پیش کریں جو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، اور زبان سے ایسے کلمات نکالیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ عزیز بھائیو، اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح اللہ اکبر، میت کا دیدار کرنا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کی وفات ہوتی تھی، تو میت کا دیدار جو ہے، اگر میت خاتون کی صورت میں ہے تو یقیناً جو غیر محرم ہے وہ میت کو نہیں دیکھیں گے، اگر مرد ہے تو مرد حضرات اور اس کے جو اعزاء و اقربا اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ میت کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا بوسہ لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میت کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بوسہ اس میں بھی محرم اور غیر محرم کا خیال رکھا جائے۔ عزیز بھائیوں، ایک مسئلہ جو عرف عام میں ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ جب بیوی فوت ہوتی ہے یا خامد فوت ہوتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے کہ جس کی روح سے یہ کہا جا سکے کہ خامد یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کے فوت ہونے کی وجہ سے آپس میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ وہ آپس میں جو ان کا جو تعارف ہے میاں بیوی کا ہی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو نہلانے کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ خامد بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نکاح ٹوٹنے والی بات، اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح میت کا عضو نکالنا، یعنی ہوتا ہے نا عام طور پہ اس طرح، یہ عبدالستار تاریخی فوت ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری آنکھیں، یہی وصیت تھی، ہاں جی، کیا وصیت تھی؟
جو میری آنکھیں ہیں ان کو عطیہ کر دیا جائے کسی مستحق کو۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو جدید فقہی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ اب سائنس نے اور میڈیکل نے اتنی ترقی کی ہے کہ کسی میت کے آرگن کو نکال کر کسی زندہ کو لگا کر اس کو جو ہے وہ قابل استعمال بنانا ممکن ہے۔ پہلے اتنے وسائل انسان کے پاس ایسے نہیں تھے، تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی ہڈی توڑنا، میت کو مارنا، میت کو تکلیف پہنچانا اس سے منع کیا ہے، اور میت کا کوئی عضو کاٹنا اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے تو زیادہ قریب قیاس یہ بات نظر آتی ہے کہ میت کا کوئی بھی جسم کا حصہ، وہ آنکھیں ہوں، ہاتھ ہوں، دل ہو، اگر کوئی بھی آرگن ہو، اس کو نکالنا یہ بہرحال یہ جائز معلوم نہیں ہوتا، نہ اس طرح کی وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ جس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دی بندہ اس کی وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس امانت کو انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ بہرحال بعض علماء فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، میت کو غسل دینے کا معاملہ ہے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے گا۔ ایک عجیب سی بات ہے، جب بھی میت کو غسل دینے کی باری آتی ہے تو لوگ بڑے پریشانی میں جو ہے وہ غسل دینے والے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایسا کوئی مشکل اور ایسا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو ہر انسان جس کو سیکھ نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ آج یہ بھی انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس کا عملی مظاہرہ کہ میت کو کس طرح غسل دیا جائے گا، اس کی عملی مشق انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جنازہ پڑھنا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد پھر جنازے کی تدفین اور باقی انشاءاللہ جنازے کے جو مسائل رہ گئے اگلی انشاءاللہ نشست میں ہم اپنے جو سامعین ہیں انشاءاللہ ان کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات سمجھنے کی اور کہنے کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق